जाने जहां में खुशामदीद। नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 30 और सीन शुरू हो रहा है शादी वाले सीन से। जी हाँ, दो मोहब्बत करने वाले और दो दिल हो रहे हैं एक। जी, हम बात कर रहे हैं शार्लेट और जॉर्डन की। और जॉर्डन वो शख्स है जिसने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर शार्लेट से मोहब्बत की और उसे अब अपना नाम भी देने जा रहा है। और शादी और निकाह से बेहतर और क्या हो सकता है दो मोहब्बत करने वालों के लिए रिश्ता। जी जनाब, तो देखते हैं कि कैसे होती है उन दोनों की शादी। और यहाँ पे रकीब यानी कि उनकी फैमिली कैसे खुशियों को फीका करने जा रही है या क्या कुछ होता है। तो बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। बाहर के दुल्हन की शादी की तैयारियां इतने जोर शोर से की जा रही थी जैसे वो किसी शाही खानदान का आखिरी चश्मो चराग ही हो। डिजाइनर्स, वेडिंग प्लानर्स और उनकी टीम घर में ऐसे आते जाते नजर आते जैसे वो इसी घर में रहते हों और बस कुछ देर को घर से बाहर चले जाते हों। और ये सारी तैयारियां देखने के बाद वीकेंड पर शार्लेट आई तो वो तो खफाई होने लगी और उसने कहा कि ममा, आप इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रही हैं? अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम पर मजीद एहसान ना करूं? क्रिसमस पर तहाइफ लेते भी तुम सबको शर्म आती है। अब तुम मुझे देना चाहते हो लेकिन कुछ लेना नहीं। हाँ, ऐसा करके तुम सब मुझे दूसरी औरत और दूसरी माँ होने का एहसास दिलाते हो। अरे भाई, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा है, मेरी आंखों का नूर और मेरे जिंदा रहने की कुव्वत भी। तुम मुझसे फरमाइशें नहीं करती क्योंकि मैं दूसरी औरत हूँ। हाँ, और वो खफा ही हो गई। शादी के दिन मुझे हाथी चाहिए, 10-12 तो जरूरी हो और झील किनारे चहलकदमी करें और 2-3 जराफे भी हो जाएं। हाँ, बाकी कुछ शुतुरमुर्ग और रीछ। और इससे पहले कि वो कुछ कहती, शार्लेट ने सबसे पहले उनके गले में बाहें डाल दी और फरमाइशें शुरू कर दी। और लेडी मेहर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, अगर तुम्हें हाथी और ये सब चाहिए तो शादी श्रीलंका में करनी होगी या फिर अफ्रीका में। उन्हें हाथियों जिराफों से अब भी मसला नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब मैनचेस्टर में ही चाहिए। अगर आपने मुझे और जज्बाती किया ना तो मैं सफेद चीतों की फरमाइश भी कर सकती हूँ। आप भी तो मेरी आंखों का नूर और जिंदा रहने की कुव्वत है ना मामा। तुम और जज्बाती वैसे हो सकती हो, लेकिन सिर्फ इतना बता दो कि तुम शादी करना चाहती हो या जंगल आबाद करके शिकार। और लेडी मेहर तो हंस ही दी थी और शार्लेट ने धड़ धड़ उनका मुंह चूमना शुरू कर दिया। शादी से एक हफ्ता पहले जॉर्डन का खानदान अमेरिका और दूसरे मुल्कों से मैनचेस्टर में इकट्ठा हो गया था और वो सब आरजी रिहाइश गाह में रहने लगे थे। शार्लेट उनके इस्तकबाल के लिए गई और काफी परेशान सूरत वापस आई थी। जॉर्डन मामा मेहर के बुलाने पर अपने मामा पापा के साथ डिनर पर भी आया था और तमाम वक्त माहौल में तनाव ही रहा था। और उसकी मामा क्लोपत्रा की हम असर नजर आती और सारा वक्त जैसे खामोशी बैठी रहती और उसके पापा नशिशगाह में टंगी मशहूर पेंटिंग्स बस देखते रहते। और खाने के नाम पर तो चंद नवाले ही खाए गए थे और बस उन्हें जाने में बहुत जल्दी थी, यानी कोई खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था और वो लोग खुश दिखाई नहीं दे रहे थे और उन लोगों ने कोई खास बात भी नहीं की थी। और ये सारी सूरत हाल देखने के बाद मामा मेहर ने उससे पूछ ही लिया था कि क्या तुम्हें यकीन है कि जॉर्डन तुम्हें खुश रखेगा, क्योंकि उसकी माँ की नजरों में वाज़े हकारत थी तुम्हारे लिए। अगर तुम उससे मोहब्बत नहीं करती तो छोड़ दो उसे। मैं नहीं चाहती कि दुनिया में कोई भी तुम्हें इन नजरों से देखे जैसे उसकी मदर देख रही थी तुम्हें। और लेडी मेहर के घर आज से पहले ऐसे मेहमान नहीं आए थे जिनके आते ही उनके जाने की तमन्ना की जाने लगी थी। और उसने कहा कि अरे आप परेशान ना हो, जॉर्डन ना मुख्तलिफ मिजाज का है। वो कह ना सकी कि वो उससे मोहब्बत करती है और अब उसे छोड़ नहीं सकती, और वो भी सिर्फ उसकी माँ की हकारत की वजह से। इसे सच सच बताओ, मोहब्बत करता है ना वो तुमसे या खाली खुली बातें ही करता रहता है? अरे मुझे यकीन है उसके जज्बे पर, आप ऐसे परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा ये यकीन हमेशा कायम रहे, मैं दुआ गो रहूंगी। और फिर लेडी मेहर ने साधना और अमराह को जॉर्डन के घर भेजना चाहा। जॉर्डन के कुछ और रिश्तेदार भी तब तक आ चुके थे। वो चाहती थी कि दोनों जाकर जरा जांच पड़ताल तो करके आएं कि जॉर्डन के खानदान के बाकी अफराद, खासकर खवातीन, किस मिजाज से ताल्लुक रखती हैं।
تاکہ شادی کے انتظامات میں وہ ان کی پسند اور مزاج کے مطابق رد و بدل کر دیں۔ اور میڈیا کو بلانے کا خیال تو انہوں نے دل سے ہی نکال دیا تھا۔ اتنے نازک مزاج لوگ تھے، نہ جانے کس بات سے بھڑک اٹھتے، اور وہ اس قسم کا کوئی بھی رسک نہیں لے سکتی تھی، اور انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو قربان کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ یہ فرمائی سنتے ہی امرہا اور سادھنا کا تو دم ہی نکل گیا۔ جورڈن کی ماما کی تنی ہوئی بھووں اور کھچے ہوئے اعصاب کو دیکھ کر تو وہ ویسے ہی ڈر گئی تھیں، اور کہاں اب وہ اس سے دوبارہ سے ملنے جاتی، نہ بھئی نہ۔ ہم بہانہ کیا کریں گے کہ ہم دوبارہ سے کیوں ان کے گھر آ گئے ہیں؟ سادھنا، تم کہہ دینا کہ میں جورڈن کو اپٹن لگانے آئی ہوں، مارکیٹ سے اپٹن کا تھال لیتی بھی جانا، اور بتا دینا کہ شارلٹ میری چھوٹی بہن جیسی ہے اور اپٹن کی رسم تمہیں نے کرنی ہے۔ اور سادھنا کا یہ بات سن کر تو خود رنگ اپٹن جیسا پیلا ہی ہو گیا۔ امرہا شلوار قمیض اور سادھنا ساڑی میں دلہا جورڈن کو اپٹن لگانے آ ہی گئے۔ تمہیں فون کر کے آنا چاہیے تھا، جورڈن تو گھر پر نہیں ہے۔ جورڈن کی ماما نے بھووں کی کمانوں میں تیر رکھتے ہوئے کہا، ارے آنٹی، اس رسم میں نہ بتائے بنا ہی آتے ہیں، سرپرائز امرہا نے مسکرا کر کہا ہے کہ شکر ہے کہ ایسی باتیں وہ گوگل نہیں ہو سکتی تھیں۔ اور وہ دونوں 6 عدد خواتین کے نرغے میں بیٹھی ہوئی تھیں اور کچھ ادھر ادھر ٹہل رہی تھیں۔ امرہا نے ایک ہی نظر میں اندازہ تو لگا لیا تھا کہ وہ ایک بہت نازک مزاج اور جدید فیشن کی دلدادہ ہیں۔ ان سب نے ایسے ملبوسات اور زیورات پہن رکھے تھے کہ اگر ان میں سے صرف ایک خاتون کو اٹھا کر بھاگ لیا جاتا اور مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا نا، تو ساری عمر پیسے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہ رہتی۔ یا امرہا کے سامنے بیٹھی جورڈن کی آنٹی کا ایک ہاتھ ہی اگر کاٹ کر ساتھ لے لیا جائے نا تو بہت ہوتا، بلکہ بہت زیادہ ہی ہوتا۔ دن روشن تھا اور وہ سب قلعہ نما عمارت کے سامنے دور تک پھیلے لان میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں کئی لمبے لمبے درخت بھی تھے۔ 2 مرد اور 3 لڑکے درختوں سے ذرا آگے نشانہ بازی کا کھیل کھیل رہے تھے اور کافی ہنگامہ بھی کر رہے تھے۔ امرہا اور سادھنا کو اٹھنے کی جلدی تھی کہ کہیں دولہا جورڈن آ ہی نہ جائے اور انہیں اپٹن کی رسم کرنی ہی نہ پڑ جائے۔ لیکن جورڈن کی ماما نے چائے کا آرڈر دے دیا تھا، اور آرڈر تھا کہ آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر وہاں پہ وہ جو نشانہ باندھ رہے تھے، ان ہجوم میں سے ایک لڑکا آیا اور بندوق آگے کی اور کہنے لگا، آنٹی جولیا، اب آپ کی باری ہے۔ میں نے مردوں کو ہرانا چھوڑ دیا ہے رافیل۔ آنٹی جولیا جواہرات سے سجی انگلیوں کو لہرا کر مسکرائی تھی، اور اسی دوران رافیل کی نظریں سادھنا سے ہو کر امرہا پر آ کر ٹھہر گئیں۔ آنٹی، یہ کون ہے؟ اور وہ امرہا کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ یہ شارلٹ کے گھر سے آئی ہیں کوئی ہندوستانی رسم کرنے کے لیے۔ اچھا، تو کیا رسم ہو گئی؟ اس نے بندوق کی نال امرہا کے کندھے پر رکھ کر پوچھا، اور امرہا کو اس کی اس جرت پر تو حیرت ہوئی اور وہ مسلسل مسکرائی جا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ سادھنا جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چائے پی کر جانا، بیٹھ جاؤ۔ تم ہندوستانی لوگوں کو نشست و برخاست کے آداب کب آئیں گے؟ آنٹی جولیا کی آواز ناپسندیدگی کے جذبے سے پر تھی، اور امرہا نے کندھے پر ٹکی بندوق کی نال کو ہاتھ سے جھٹکا اور کہا، اچھا تو یہ کن آداب میں سے ہے؟ اور آنٹی جولیا کا تو منہ ہی بن گیا، اور رافیل مزے سے امرہا کو دیکھتا رہا۔ رافیل، تم انہیں لے جاؤ اور ان کی نشانے بازی دیکھو جا کر۔ آنٹی جولیا کا انداز استہزائیہ تھا لیکن ہتک سے بھرا ہوا، اور ہاں، رافیل نے کس قدر کمینگی سے اپنی ٹھوڑی مسلی۔ ویسے انہیں تو گانا آتا ہوگا نا، یا پھر ناچنا، یا پھر شاید ایسے کام ان کے مرد ہی کرتے ہیں، اور یہ تو مردوں کے صرف پیر ہی چھوتی ہے نا، جھک جھک کر۔ جورڈن کی ماما کہہ کر دیر تک ہنستی رہیں، جیسے اس سے پہلے انہیں کبھی کسی لطیفے پر تو ہنسی آئی ہی نہیں۔ اور سادھنا ضبط سے سرخ ہو گئی۔ اگر بات شارلٹ اور لیڈی مہر کی نہ ہوتی تو دونوں اتنا ضبط بالکل نہ کرتی۔ سادھنا خاموشی سے دوبارہ بیٹھ گئی۔ دنیا بھر میں بے حس لوگوں کے انداز و اطوار ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ ہتک کر کے نہ شرمندہ ہوتے ہیں اور نہ ہی خوفزدہ، بلکہ انہیں تو دوسروں کو گراتے رہنے کا مشغلہ ہی ان کا محبوب ہوتا ہے۔ وہ سب ان دونوں کو ہندوستانی سمجھ رہے تھے، اور رافیل نے بلند و بانگ کہا لگایا اور سادھنا اپنی انگلیاں چٹکانے لگی، اور امرہا کھڑی ہو گئی اور ہاتھ آگے کیا کہ بندوق اسے دے دی جائے، اور وہ مسکرایا اور کہا، ہاں ضرور،
اور اس نے بندوق اس کے ہاتھ میں رکھ دی اور سادھنا اپنی جگہ سے گرتے گرتے بچی۔ کیا کر رہی ہو؟ چلو گھر چلتے ہیں۔ اس کے قریب جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رکو ذرا تم۔ امراہ رافیل کے ساتھ آگے چلنے لگی اور سادھنا نے ہندی میں اس سے کہا کہ یہ پاگل پن ہے۔ ہاں تو آج یہ پاگل پن ہو جانے دو نا۔ دنیا میں کسی بھی انسان کو کسی بھی ہنر یا قابلیت کی بنا پر کسی دوسرے انسان کی بے عزتی کرنے کا کوئی حق تو نہیں ہے نا۔ اور پھر درختوں سے ذرا اس طرف 5 بناوٹی کھوکھلے کدو مختلف فاصلوں پر رکھ دیے گئے تھے۔ ایک سے دوسرا دور تھا اور دوسرے سے تیسرا اور پہلے سے آخری۔ پہلے رافیل نے نشانے لگائے اور دیکھتے دیکھتے 4 کدو ہوا میں منتشر ہو گیا اور 5واں نشانہ چوک چکا تھا۔ پھر بھی وہ سب اس کے لیے ایسے تالیاں ہی بجائے جا رہے تھے۔ اس کا فاصلہ زیادہ اور نشانہ ذرا مشکل تھا۔ رافیل نے بندوق اس کے آگے کی اور کہا، دیکھنا تمہاری کلائی ہی کہیں نہ ٹوٹ جائے۔ اور وہ سب استحضائیہ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، یعنی ان کا خیال تھا کہ وہ سراسر جذباتی ہو رہی ہے۔ ناچ گانے کے علاوہ کیا کام آتا ہوگا اسے، اور وہ یہ بھلا کیسے کر سکے گی۔ لیکن اس مشرقی لڑکی کو چیلنج جب کر دیا جائے تو وہ بھی کہاں رکنے والی تھی، اور اس نے کہا کہ میں کر دکھاؤں گی، چاہے میں بلنڈر کروں یا چاہے میں کام کروں، لیکن میں پیچھے تو نہیں ہٹوں گی۔ امراہ نے اب بندوق پکڑ لی اور پکڑ کر ایسے اس میں کارتوس بھرا کہ رافیل کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیونکہ امراہ دادا کے ساتھ بلوچستان جاتی رہی تھی نا، اور دادا کے اس دوست کے گھر میں 3 لڑکے اور اس کی ہم عمر 4 لڑکیاں تھیں۔ وہ سب رات دن یہی نشانے لگانے کا کھیل تو کھیلا کرتے تھے، اور دادا کے دوست کو تو بہت شوق تھا کہ سالانہ مقامی مقابلوں میں ان کے بیٹے اول آئیں، اور وہ آتے بھی تھے۔ لڑکے دن رات یہی مشق کیا کرتے تھے تو لڑکیاں بھی کر لیتی تھیں، اور جب امراہ وہاں جاتی تو امراہ بھی یہی کھیل کھیلتی تھی ان کے ساتھ۔ امراہ کی ہم عمر لڑکیاں تو اتنی ماہر تھیں کہ اپنے بھائیوں کو ہرا دیتی تھیں، اور پھر بائیں آنکھ بند کر کے اور سانس کو اندر گم کر کے صرف ہدف پر نظر رکھ کے آنکھ کی پتلی کو ساکت رکھ کر امراہ نے ٹریگر دبا دیا اور ایک کھوکھلا کدو ہوا میں منتشر ہو گیا، اور سادھنا نے اپنا رکا ہوا سانس چھوڑا اور دونوں بند آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا، اور پھر دوسرا کدو پہلے سے زیادہ فاصلے پر تھا اور وہ بھی منتشر ہوا، اور تیسرا اور چوتھا اور پھر 5ویں کی باری آ گئی۔ سادھنا نے ہندی میں سرگوشی کی اور کہا کہ مقابلہ برابر نہیں ہونا چاہیے، امراہ تم کر دکھاؤ۔ مقابلہ تو برابر نہیں ہوگا اب، اس نے خود سے کہا، اور بلوچستان میں اس نے جتنی بھی مشق کی ہو وہ ایک ماہر نشانچی نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ لاہور میں پٹھانوں سے بندوق لے کر غباروں پر مشق کر کے اپنا شوق پورا کر لیا کرتی تھی، اور اب اس نشانے کا لگ جانا قسمت یا پھر معجزہ۔ زرتاشا نے کہا تھا کہ نشانہ بازی میں فاصلہ اتنا اہم نہیں جتنا ارتکاز، کنسنٹریشن، اور ہدف پر ایسے نظر رکھو جیسے پوری دنیا میں وہ ہدف ہی باقی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہتھیار کو اپنے ارتکاز کے ہم آہنگ کرو اور پھر ٹریگر دباؤ، اور اس نے ایسا ہی کیا اور اس نے ٹریگر دبا دیا۔ فاصلہ زیادہ تھا، نشانچی مشرق تھا اور مجمع حاسد و متکبر تھا، اور 5واں کدو فضا میں منتشر ہوا، اور یہ مقابلہ برابر نہیں بلکہ امراہ دی لیڈی آف پاکستان جیت گئی، اور اس کے چہرے پر ایسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جیسے اس نے واقعی کو بہت بڑا مارکا مار لیا تھا، اور مار بھی تو لیا تھا۔ امراہ نے بندوق پر سے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور وہ پٹاخ سے ایسے گھری، اور امراہ کی بلا سے بے شک بیکار ہو ٹوٹ پھوٹ جائے اسے کیا، اور صرف مرد حضرات اور سادھنا نے ہی تالیاں بجائیں، خواتین تو دنگ کی دنگ ہی رہ گئیں، اور رافیل کی شکل تو ایسی ہو گئی جس سے اسے ابھی ابھی کسی نے بتایا ہو کہ اس کی ایک عدد دم پیچھے سے نکل آئی ہے، اور اس کے ہم عمر لڑکے تو نظروں ہی نظروں میں اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ رافیل تو بڑا اچھلتا ہوا آیا تھا، اور دیکھ تجھے ہرا کے چلی گئی وہ لڑکی۔ اور پھر وہ دونوں واپس آ گئیں اور اپنے پیچھے سناٹا چھوڑ آئیں۔ اینٹ کا جواب چمتکار، سادھنا تو بہت خوش ہوئی۔ ارے تم تو آریان کی فیورٹ آنٹی ہو۔ گھر آ کر انہوں نے نشانوں والی بات چھپا کر باقی سب کچھ بتا دیا تھا۔ امراہ شاید وہ نشانہ نہ لگاتی اگر سادھنا کاش یہاں ویرا ہوتی تو پتہ نہیں یہ نہ بڑبڑاتی۔ اس نے یہ کہا تھا نشانہ لگانے سے پہلے کہ کاش یہاں ویرا ہی ہوتی، اور اب
अमराहा तो भाई पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने अब ठान ली थी कि मुकाबला बराबर नहीं होगा और उसने कर दिखाया, और ये सीन होता है यहाँ पे खत्म। अगले दिन लेडी मेहर उन सबसे कहती है कि तुम सब यूनिवर्सिटी से अपने अपने दोस्तों को बुला सकती हो, बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि काफी सारे दोस्तों को तुम लोग बुला लो। अमराहा ने अपनी तरफ से साई को बुलाया था और वेरा ने किसी को भी नहीं, और एनन ने चंद जापानी दोस्तों को और आलियान ने कॉरल को। जी कॉरल, क्या आप इसकी आमद से परेशान हैं? वेल, अमराहा तो बहुत परेशान है और उससे था कि अब तो मैं गई। अमराहा ने वेरा से पूछा कि तुम्हें किसने कहा है कि कॉरल भी आ रहा है? और वेरा ने जवाबन उसे कहा, वो कॉरल ना एक बोर्ड पुष्प पर लटकाए घूम रहा है कि जो उसे अपना बेहतरीन सूट देगा या फिर लेकर देगा ना तो उसके चंद अहम काम कर देगा, और तुम जानती हो ना उसके अहम कामों का मतलब। और अमराहा ने फौरन कहा, कोई भी उसकी नामाकूल हरकतों से खुश नहीं है और किसी ने उसे सूट नहीं देना, किसी से। वेल, प्यारी डी क्वीन मैनचेस्टर के टॉप बिजनेसमैन की जो बेटी है ना लॉरेन, वो उसे अपने साथ लेकर गई है खरीदारी करवाने। सुना है उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ना कोई हिसाब बराबर करवाना है कॉरल से। अब वो कर रही है कॉरल की मदद अपना बदला लेने के लिए। और शाने उचका कर वेरा तो हंसने लगी, लेकिन अमराहा हंस नहीं सकी थी। वो तो ये भी चाहती थी कि शादी पर वेरा भी ना हो, लेकिन उसके चाहने से तो कुछ नहीं हो सकता था। और शादी का रोशन निखरा निखरा दिन सब समेत आमौजूद हुआ। हेडन पार्क की तर्ज का पार्क था जहां शादी का इंतजाम था, और घास का वसत लिए फैला मैदान था, और झील थी, और झील पर पुल था, और पुल के इस तरफ घास के मैदान, लंबे लंबे दरख्त और फूल थे, और कहीं कहीं पहाड़ियों के टीले भी थे। और पुल के इस तरफ सामने एक कदीम तर्ज की इमारत थी जिसके अंदर रात की पार्टी का इंतजाम था। पुल के इस तरफ सफेद घोड़े चहलकदमी कर रहे थे, और जा बजा फैले सवान थे जो आसमान से नाजिल होते दिन को ख्वाबनाक बना रहे थे। जी, तो परियों की शहजादी यानी कि मामा मेहर की बेटी की शादी थी ना, उन्हें यही सब चाहिए था। गुलाबी फूलों से सजे गोल चबूतरे के पस मंजर में झील, पुल, दरख्त, टीले, सवान और घोड़े थे, और चबूतरे के सामने दो अतराफ नशिस्तें। और अमराहा ने गुलाबी चूड़ीदार पजामे पर सफेद कामदार दुपट्टा लिया हुआ था, और एनन शार्लेट के साथ थी। वो बाहर आ गईं। अब मेहमान भी आ रहे थे और तकरीब शुरू होने में कुछ ही वक्त था। सफेद घोड़ों और सवान को देखने के लिए वो फूलों से सजे पुल से झील के इस तरफ चली गई थी। इस तरफ से धुंध बहुत छोड़ी जा रही थी ताकि तकरीब के आगाज से पहले कुदरती शक्ल इख्तियार कर ले। अभी उसने पुल के इस तरफ पैर रखे ही था कि मशीन से मसनूई धुंध का एक और रेला छोड़ा गया, और पहले इतनी धुंध छोड़ी गई थी कि मजीद छोड़ दी गई तो हाथ का पंखा बनाती वो धुंध हटाने लगी कि उसका हाथ थप्पड़ की सूरत इंसानी खाल से जा टकरा है। और इंसानी खाल किसकी थी? हाय किस्मत खराब अमराहा की, वो खाल थी आलियान की, और उसके ऐन सामने खड़ा था और उसके गाल से उसका हाथ छुआ था। अगर उनके दरमियान आने वाले इस पुल को खींचकर लंबा कर दिया जाए तो इस दौरान कुछ ये हुआ कि उसने आलियान को देखा, उसकी सर्द मेहर लेकिन दुनिया में सबसे खूबसूरत आंखों में से दो आंखों को, जिनमें देखने के बाद देखने का रास्ता नहीं मिलता, और जिनकी चमक चकाचौबंद भी कभी मध्यम नहीं होती, और जो बीनाई रखने के अलावा भी कई कमालात रखती हैं, और जिनसे मिलकर बिछड़ा नहीं जा सकता। लेकिन फिर पेशानी पर गिरते उसके भूरे बालों और उनके नीचे तनी भवों को, और फिर चंद दिनों की बड़ी हुई शेव को, और फिर आलियान को जिसके वजूद से शनासाई की झलक उभर कर मादूम हो चुकी थी, और उसके इर्द गिर्द फैली धुंध को, और उस धुंध में धुंधले नजर आते दरख्तों, फूलों, सफेद घोड़ों और सवान को। हाँ, वो एक शहजादा ही तो था बिलाशुबा, लेकिन वो सिंड्रेला नहीं थी, और वो उसका जूता लेकर आया था और ना ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घोड़े पर बिठाने। वो एक लम्हा था, वहां एक अमराहा थी और एक आलियान था, एक साहिर था और उसका सहर था, और एक बाबे मोहब्बत था जिसे पढ़कर बंद किया जा चुका था।
जमीन पर बिखरती धुंध रक्से को ना होने के लिए तैयार थी और फिर झूम कर उनके करीब आ गई और अमराहा ने चाहा कि वो धुंध को दोनों हाथों में समेट कर उसकी आंखों में भर दे कि वो कहीं जाने का रास्ता ढूंढ ही ना पाए और फिर वो वहीं का वहीं खड़ा रहे। और फिर क्या हर्ज था अगर कयामत भी आ जाए तो। लेकिन खैर ये दुनिया थी, कोई फेरी टेल नहीं। अमराहा वापस दुनिया में आ चुकी थी और उसे कहने लगी, ओह मैं माजरत चाहती हूँ। उसने उससे माजरत की, जबकि धुंध से शुक्रिया कहा कि उसने उसे ये करने का मौका दिया है। और वो खुश भी होगी और वो आगे बढ़ने लगा और उसके दुपट्टे में फिर वो उलझ कर रह गया। हाय अमराहा, किस्मत मौके दे रही है आज अमराहा को। और धुंध में उससे उसका जो सफेद दुपट्टा था वो कैसे भला नजर आ सकता था। किस्मत बार बार उन्हें रोक रही है और एक दूसरे में उलझा रही है। और उसने कहा कि ओ फिर से मुझे माफ कर दो। और फिर उसने कहा कि दुपट्टे का शुक्रिया जो एक बार फिर से उसे माफी मांगने का मौका उसने दे दिया। और वो झुंझला कर उठा और ऐसा करते उसके बाल पेशानी पर आए और फैल गए और उस पर से नजरें हटाने के लिए इरादे मजबूत करने पड़े अमराहा को। उसने फौरन कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों करने लगे हो आलियान? दुपट्टा संभालने के बजाय उसने और ही फैला दिया कि वो फिर से गिर ही जाए। तो तुम इतना गुस्सा दिलाती क्यों हो? उसने गुस्से से कहकर आगे बढ़ना चाहा। सर्द मुल्क में रहकर तुम इतनी जल्दी गर्म क्यों हो जाते हो? और वो जल्दी से उसके सामने आ गई और कुछ टाइम पहले यही डायलॉग शायद आलियान ने अमराहा को कहा था कि इतनी सर्द जगह पर होकर भी तुम्हारा दिमाग इतनी जल्दी गर्म क्यों हो जाता है। आलियान के पास तो कई जवाब होंगे, लेकिन उसने उसे एक भी देना जरूरी नहीं समझा था। अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो और मुझे किसी एक सफेद घोड़े पर बिठा दो, चूड़ी पजामा, ऊंची हील और कानों में बुंदे पहने अमराहा वहां घोड़े पर बैठने ही तो आई थी। अच्छा सुनो, अगर तुम घोड़े की लगाम भी पकड़ लोगे तो मुझे घोड़े से डर नहीं लगेगा। वो उसे बता रही थी कि उसका आलियान और घोड़े का एक साथ होना किस कदर जरूरी था। और वो अफसोस वाली शक्ल बनाता, तासुब से सर हिलाता, फिर से आगे को जाने लगा। और अमराहा ने फिर से उसे रोका और कहा, अच्छा चलो तुम घोड़े पर बैठ जाओ और मैं लगाम पकड़ लूंगी। अब खुश? चलो अब मुस्कुरा ही दो। और वो फिर से उसके सामने आई थी जल्दी से और उसने कहा कि इन घोड़ों पर लगाम और जैन नहीं है, इन्हें तुम्हारी सवारी के लिए यहाँ नहीं लाया गया अमराहा। और वो जवाब दिए बगैर नहीं रह सका था। अच्छा, इन पर जैन और लगाम क्यों नहीं है? वो तुम घोड़ों से ही जाकर पूछ लो। अच्छा तो चलो ना, हम दोनों साथ चलकर पूछ लेते हैं। वैसे भी मुझे तो घोड़ों की जुबान नहीं आती ना, और तुम्हें? और फौरन से आलियान ने कहा, खैर से तुम्हें तो इंसानों की जुबान भी नहीं आती। और ये कहते उसने खुद मसलूब पाया और उसकी आंखों की मांद पड़ती चमक से तो अमराहा अफसरदा ही हो गई। उसका मूड चेयरअप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो बरसों की सर्दी और ठंड अपने चेहरे में लिए हुए था। वही सर्द लहजा और वही तल्ख जवाबात। और फिर आखिरकार अमराहा ने उससे कहा कि तुम पहले वाले आलियान क्यों नहीं बन जाते? वो आलियान जो मुस्कुराता था, वो आलियान जो शरारतें करता था, और वो आलियान जो हमेशा दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाता था, जो मुस्कुराना कभी नहीं भूलता था। और आलियान ने बहुत तल्खी से उसे जवाब दिया और कहा, तुम्हें खामोश रहना सीखना चाहिए वरना दूर रहना। अच्छा तो तुम ही सिखा दो ना मुझे ये सब। तुम तो खुद एक उस्ताद हो ना अमराहा, जो सबक तुम देती हो वो कोई और नहीं दे सकता। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरे पल्लू से ये सबक बांध दिए गए हों। जो भी है, लेकिन मुझे ये सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वही तल्ख रवैया और वही तल्ख जवाबात। लेकिन शायद अमराहा ने तो सोच रखा था कि चाहे वो कोई भी बात करते और कुछ भी कहते, उसने उसकी बात पे गुस्सा नहीं करना और उसने अपनी बातों के इस सिलसिले को तवील ही करना है। उसे देखते हुए कहने लगी,
تمہیں اپنے بال تراشنے چاہیے تھے. دیکھو تمہارے بالوں کی نوکیں تمہاری آنکھوں کو پریشان کر رہی ہیں. امرہ نے ہر بار سے زیادہ خوبصورت نظر آتے اس کے چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد کہا، اور غیر ارادی طور پر اس نے اپنے بال پیشانی سے اٹھائے اور امرہ مسکرا دی، جس پر وہ اور خفا سا ہو گیا. میں نے تو صرف اس لیے کہا کہ تمہارے بالوں سے زیادہ مجھے تمہاری آنکھوں کی فکر ہے. میں اپنی فکر کرنے کے لیے نا خود کافی ہوں. اور اس کی آواز تیز ہو گئی تھی. ہاں میں جانتی ہوں تمہیں خود پر ناز ہے. اور امرہ اس کی تیز آواز سے گھبرا گئی، لیکن کہے بغیر وہ رہ نہیں سکی کیونکہ وہ بات کو طول دینا چاہتی تھی. ہاں اتنا تو ضرور ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں. اور امرہ کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے انداز میں دیکھ کر اس نے کہا تھا، اور امرہ کے کانوں میں تو سائیں ہونے لگی. جب تم مشرق کا سفر کرو گے نا تو تم پر بہت سے راز کھلیں گے آلیان، لیکن مجھے ایسے خطے کا سفر نہیں کرنا جہاں رازوں اور روایتوں کا احترام انسانوں سے بڑھ کر کیا جاتا ہے. اور امرہ تو لاجواب ہو گئی اور وہ آگے بڑھ گیا اور وہ اس کی پشت سے چلائی، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو تم ضرور پچھتاؤ گے، اور تمہیں گھوڑے پر بیٹھنے میں میری مدد کر دینی چاہیے تھی. امرہ تو افسردہ ہی ہو گئی تھی اس کے اس رویے سے. جتنی وہ خوش لگ رہی تھی اب وہ اتنی ہی مرجھا گئی تھی. اور امرہ جھیل میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتی رہی. جھیل بہت خوبصورت تھی، اور پھر اس نے دیکھا کہ اس پر تنا ہوا آسمان زیادہ خوبصورت تھا یا اس میں جھلملاتا ہوا اس کا عکس. اور اس کی نظروں نے اس کے عکس کے حق میں ہی فیصلہ دیا تھا. اور پل پر سے گزرتے آلیان نے برائے نام گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، اور ایسا کرنے پر اسے افسوس ہوا کیونکہ اس نے خود کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو شاید توڑ دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ وہ مڑ کر کبھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا اور اسے بھول جانا ہے کہ امرہ نام کی کوئی لڑکی بھی ہے. لیکن آج پل پر سے گزرتے ہوئے جانے کیوں آلیان نے برائے نام ہی صحیح لیکن گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا، اور امرہ بھی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. ایک پل ان کے درمیان بھی تھا. وہ اس اور اس طرف تھے، بالکل ایسے جیسے ابھی ان کے درمیان ایک پل تھا. اب وہ جہاں ہوا کرتی ہے وہ وہاں سے چلا جایا کرتا ہے. اس نے خود کو اتنا بدل لیا ہے، اور دیکھو اسے اس پر افسوس بھی نہیں. خیر امرہ نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور اس طرف آنے لگی جہاں وہ شخص کھڑا ہوگا جو آج اہتمام سے تیار ہو کر آنا بھول گیا تھا، اور جس سے ٹائی باندھنے کا تردد بھی نہیں کیا گیا تھا، اور جسے تقریب میں آنے کی جلدی نہیں رہی ہوگی اور کان میں سرگوشی کرنے کی بھی. مجھے بتایا جائے کیا دلہن صرف سفید لباس والی ہے؟ اچھا، اور سفید دوپٹے والی بھی؟ اور یہ شخص کون تھا یہ یہاں پہ نہیں بتایا گیا کیونکہ سین ہو چکا ہے ختم. اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ شارلٹ کی شہبالیاں اس بار صرف 2 تھیں، شارلٹ کی دوست اور ویرا. اور امرہ کو کہا گیا تھا لیکن اس نے اور سادھنا نے تو انکار ہی کر دیا تھا کیونکہ جارڈن کے خاندان کی نازک مزاجی نے انہیں برہم کر دیا تھا. انہیں ان سب کی نظروں میں آنے کی اب کوئی خواہش رہی ہی نہیں تھی. خیر ویرا کی بات تو الگ تھی. شارلٹ دلہن بن کر آئی تو امرہ نے دیکھا کہ دلہن کے بعد سب نے جس چہرے کو دیر تک دیکھا تھا وہ تھا ویرا کا. اس نے ہلکا ارغوانی آف شولڈر فراک پہنا تھا اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اگر بلیک آؤٹ کے دنوں میں اسے کسی عمارت کی چوٹی پر بٹھا دیا جاتا تو آدھے شہر کو اپنے حسن کی چکا چوند سے منور کر دیتی. اور امرہ سوچنے لگی کہ ویرا نے اتنی خوبصورتی کا آخر کرنا ہی کیا ہے. امرہ نے دیکھا کہ دور کھڑے آلیان نے بھی ویرا کو دیکھا ہے، اور امرہ یہ سوچے بنا نہ رہ سکی کہ اگر ویرا صحرائے گوبی کی طرف کا سفر اختیار کر لے اور صحرا میں بھٹک جائے اور پیاسی رہے تو کیا. امرہ اسے یہ بددعا دیے بغیر نہ رہ سکی اور وہ یہ کرنے پہ مجبور تھی کیونکہ اس وقت دور کھڑا وہ شخص آلیان ویرا کو دیکھ رہا تھا. خیر شادی میں 2 خاندان ایک جگہ موجود ہو کر بھی کیسے الگ الگ رہتے ہیں نا، یہ شارلٹ اور جارڈن کی شادی میں دیکھا جا سکتا تھا. تناؤ واضح طور پہ موجود تھا دونوں خاندانوں کے درمیان اور خوشی کے بجائے ایک گھبراہٹ سی ہو رہی تھی.
وہ سب آپس میں دھیمی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے اور مسکرانے میں اس قدر کنجوسی کر رہے تھے کہ کہیں ان کی مسکراہٹوں کا غلط مطلب نہ نکال لیا جائے۔ ان کے بیش قیمت لباس، زیورات اور ان کے ہاتھوں کی حرکات اور ان کے لبوں کا ہونا کچھ ایسا تھا کہ سانس ہی گھٹنے لگا تھا۔ وہ ایک شادی میں شریک ہونے سے زیادہ تو کسی نیلامی میں شریک ہوئے لگتے تھے جہاں وہ اپنے ربے کی بولی سننے آئے ہوں۔ شادی کی رسم شروع ہو گئی اور جب انگوٹھی پہنانے کی باری آئی اور دلہا نے اپنے شہبالے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ انگوٹھی اسے دی جائے تو شہبالے نے اپنی جیبیں ٹٹولنی شروع کر دی اور کہا، انگوٹھی تو ہے ہی نہیں۔ رافیل نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تم دیکھو شاید تمہارے پاس ہو، اس نے دوسرے شہبالے سے کہا۔ اس نے بھی اپنی جیبیں ٹٹولی اور ہاتھ اٹھا دی اور کہا، میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اور دونوں نے یہ حرکت کرتے کافی وقت لے لیا تھا اور پادری بیزاری سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم دیکھو شاید تمہارے پاس ہو، دوسرے شہبالے نے تیسرے سے کہا اور تیسرے نے بھی خود کو ٹٹولا اور اس بار جارڈن کے انکل نے کہا، آپ کے پاس تو نہیں ہے نا انکل؟ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اور انکل نے بھی اپنا کوٹ کھنگالا اور ساتھ بیٹھی آنٹی جولیا سے بھی کہا اور آنٹی جولیا نے اپنا پاؤچ اور ہاتھ کی انگوٹھیاں دیکھی اور اگلی خاتون سے کہا اور کہا کہ شاید آپ کے پاس ہو۔ اگلی خاتون نے بھی منہ پیش نہیں کیا اور اپنے سے اگلے کی طرف اشارہ کر دیا اور آگے سے آگے اور قطار در قطار وہ اپنے سے آگے بیٹھے کوئی اشارے ہی کرتے رہے۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ پادری صاحب حد سے زیادہ اب بیزار ہو چکے تھے اور دلہن تو بالکل رو دینے کو تھی اور لیڈی مہر بھی اپنی نم آنکھیں چھپا رہی تھی کہ یہ کیا مذاق کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ واقعی یہ لوگ شارلٹ کو پسند نہیں کرتے اور اب آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور ان کی تلاشیاں ختم ہونے پہ آ ہی نہیں رہی تھیں۔ اور پھر آخر کار جب ان کے ایک ایک بوڑھے، عورت، مرد، لڑکے اور لڑکی اور بچے نے خود کو گھنگال ڈالا اور کوئی ایک بھی نہ بچا تو آواز آئی کہ انگوٹھی ہے ہی نہیں اور یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ سب ایک آواز چلائے تھے اور سکوت چھا گیا اور تناؤ اور بوجھل پن اور بڑھ گیا تھا۔ شہبالے رافیل نے چھینک ماری اور انگوٹھی اس کے منہ سے نکل کر باہر گری جسے اٹھا کر اس نے دولہا کو دی۔ یعنی کہ یہ سب ایک پلان مذاق کیا جا رہا تھا اس کی شادی کو خراب کرنے کے لیے۔ لیکن بہرحال شادی کی رسم تو ہو گئی، لیکن لیڈی مہر کے چہرے کے تو سارے رنگ اڑ ہی گئے تھے۔ شادی میں ہنسی مذاق، شرارت، ویڈنگ پرینک معمول کا حصہ ہیں، لیکن اس مذاق پر تو حد غالب تھی۔ انہیں شارلٹ کے ساتھ یہ سلوک بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا اور آلیان انہیں لے کر ذرا اور دور چلا گیا اور جب وہ واپس لایا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ آلیان جانتا تھا کہ انہیں کیسے مسکرانا ہے۔ اور پھر رات کی تقریب قلعے کے اندر وسیع ہال میں تھی جسے سفید اور بنفشی رنگوں کے امتزاج سے خواب ناک بنایا گیا تھا، جیسے وہ قدیم شہزادی کی خوشیوں کے نام جام لہرائے جا رہے ہوتے ہیں، بالکل ویسے۔ اور پھر کورل اور آلیان شادی کی تقریب کے دوران سے ہی غائب تھے۔ اسے ان دونوں کے غائب ہو جانے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بلکہ کورل تو ایسے تیار ہو کر آیا تھا جیسے اس کی اپنی شادی ہو، اور امراہ کو کورل کے جانے کی تو خوشی تھی، لیکن آلیان کا غائب ہونا۔ اس نے سادھنا نے اور اینن کے ساتھ مل کر انگلش طرز پر گول گول گھومنے کی کوشش بھی کی تھی، اور ابھی کیک نہیں کاٹا گیا تھا اور شارلٹ کافی مرجھائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ اور فائنلی ایک کیک ٹرالی پر لایا گیا اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں کیک کاٹتے، ہال کا دروازہ دہشت ناک انداز سے کھلا اور ایک پاگل اور دیوانہ شخص بھاگتا ہوا شارلٹ کی طرف آیا، جسے دیکھتے شارلٹ نے چیخ مار دی اور اتنی شدت سے ماری کہ ہال کا ماحول ہی ساکت ہو گیا اور سب اسے ہی دیکھنے لگے۔ اور ٹھیک اسی دوران اس پاگل نے سر سے ہاتھ اوپر اٹھا کر پسٹل سے فائر کیا اور کہا، فریز۔ کسی نے بال برابر بھی جنبش کی تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ اور فائر کی آواز سے سہم کر چیخوں سے گونجتا ہال تو سناٹے سے بھر گیا۔ تم میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتی ہو شارلٹ؟ وہ چلایا اور پسٹل کا رخ جارڈن کی طرف کر دیا۔ تم شادی کر رہی ہو؟ تم شارلٹ؟ تم یہ سب؟ اور شارلٹ تو بری طرح سے سہم گئی اور جارڈن تو تھا ہی ایکٹر، وہ ایسے سہما کہ ذرا دور کھڑی اس کی ماں سے دل کا دورہ چند انچ کے فاصلے سے گزرا۔ یہ پاگل خانے سے کیسے بھاگے؟ ہال میں سے کسی کی آواز ابھری اور وہ خود بھی، اور وہ تھا سائی جو اس پاگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔
اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ ورنہ مجھے اپنے اس ہاتھ کی انگلی کو زحمت دینی پڑے گی۔ اس نے شرٹ کے اندر سے دوسرا پسٹل نکالا اور اس کی طرف تان کر کہا، اور پہلا پسٹل بدستور جارڈن پر ہی تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے میک، سائی قریب آتے ہوئے چلایا تھا، اور امراہ نے حیرت سے سائی کو دیکھا کہ بھلا اس کا کیا کام یہاں، یہ تو شارلٹ کو جانتا تک نہیں تھا۔ اور اس پاگل نے اپنی انگلی کو زحمت دے دی اور فائر کر دیا، اور گولی سائی کے بازو میں لگی اور خون کی دھار اس کے بدن سے پھوٹی اور وہ وہیں گر گیا۔ اور امراہ نے چیخ ماری اور کہا سائی، اور اس کی طرف لپکنے ہی لگی کہ ویرا نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ ہمیشہ گڑبڑ کرتی ہو، بیٹھ جاؤ ورنہ تمہیں وہ شوق سے گولی مارے گا۔ ویرا نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں دیا اور ایک اس کے منہ پر رکھا اور اس کے کان میں کہا، اور تبھی وہ شخص بھی دھاڑا اور اس نے کہا کہ میں نے کہا ہے نا کہ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اور اس کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ ہال میں سب دبک گئے اور سکوت چھا گیا، اور پھر ذرا دور سے ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں بھی آنے لگیں اور پولیس کی بھی، یعنی کہ ان کے بچاؤ کے لیے لوگ آ رہے تھے اور جلدی شارلٹ کے سابقہ پاگل عاشق کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ اور اس نے کہا کہ تم تو مجھ سے پیار کرتی تھی نا شارلٹ، اور شادی وہ تم کس سے کر رہی ہو؟ اور پسٹل کا رخ جارڈن کی طرف رکھ کر وہ اچھل اچھل کر چلایا اور اتنی اونچی آواز میں کہ ان کے کانوں کے پردے ہل گئے اور خوف سے ان کی آنکھیں بند کر لینے کو جی چاہا۔ لیکن امراہ کی نظر صرف سائی پر ہی تھی۔ سائی، امراہ اس دوران سسک رہی تھی، اور وہ پاگل شخص کہا لگانے لگا اور کہنے لگا میری جگہ تم کسی اور کو لے آئی، کیسے کر سکتی ہو تم میرے ساتھ یہ؟ تو ٹھیک ہے نا، پھر میں اپنی جگہ خالی کروا لیتا ہوں۔ اور یہ کہتے وہ جارڈن کی طرف بڑھا اور اس کی کن پٹی پر اس نے پسٹل رکھی، اور جارڈن کی ماما اور چند دوسری خواتین کی چیخیں نکل گئیں، جس کے جواب میں اس پاگل نے پسٹل کا رخ ان کی طرف کر کے ہوائی فائر کر دیا اور کہا کوئی آواز نہیں، اور پھر کہا کہ چلو شارلٹ میرے ساتھ، میری شادی ہو چکی ہے میک، جارڈن اب میرا شوہر ہے۔ ہاں تو میں اسے مار دیتا ہوں، پھر تمہارا جارڈن شوہر ہو جائے گا نا؟ یہ ابھی مردہ ہی تو ہونے جا رہا ہے، اور جارڈن تمہارا شوہر تھا، اس نے تھا کو لمبا کھینچ کر کہا۔ اور جواباً وہ کہنے لگی کہ مجھے تم سے نفرت ہے، اور میں تم جیسے پاگل انسان کے ساتھ ایک منٹ کے لیے نہیں رہ سکتی۔ سائیکو، نفرت ہے مجھے تم سے۔ اور شارلٹ نے بھی حد کر دی، اور میک نے تو اس سے زیادہ حد کرتے ہوئے کہا ہاں تو مجھے تو اس سے بھی نفرت ہے، اور میں ایک اور منٹ اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر ہال کے اندر بھاگتے ہوئے 3-4 لوگ آئے، اور حلیے سے وہ اسپتال کے ملازم لگتے تھے اور پاگلوں کا پاگل نظر آتا ایک ڈاکٹر جس کی آنکھوں پر بہت بڑا چشمہ بھی تھا۔ وہ آئے اور کہنے لگے کہ میک چھوڑ دو اسے اور ہمارے ساتھ واپس چلو۔ ڈاکٹر ذرا دور سے محتاط انداز میں چلایا تھا، اور ہال والوں کی نظریں اب ڈاکٹر پر تھیں، اور وہ پھر سے کہا لگا کر کہنے لگا کہ مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا تم لوگوں نے؟ حساب کتاب تو تم سے بھی باقی ہیں میرے۔ اور ڈاکٹر نے جارڈن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم اسے مار ڈالو گے۔ ہاں شکریہ یاد دلانے کے لیے، مجھے تو اسے واقعی مارنا ہے، لیکن تم یہ نہیں کرو گے میک۔ میں تو یہی کروں گا، اور دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکے گا۔ اور پھر سے ڈاکٹر چلایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، اور وہ پاگل اور بھڑکا اور کہنے لگا کہ میں یہ ضرور کروں گا، اور اچھل اچھل کر وہ چلانے لگا۔ اسے دیکھ دیکھ کر خوف اور بڑھنے لگا تھا، اور اس وقت خوف سے دم ہی نکل گیا جب ڈاکٹر نے اچھلتے میک کو غافل سمجھ کر اس پر قابو پانے کے لیے ایک دم سے حملہ کر دیا، اور حملے کی صورت 2 فائر فوری ہوئے، اور ہال خواتین کی چیخوں سے گونج اٹھا، جن میں سب سے نمایاں چیخ جارڈن کی ماما کی ہی تھی۔ اور فائر کے ساتھ ہی ہال کی سبھی بتیاں بجھ گئیں، اور لوگوں کے اٹھنے اور گرنے اور بھاگنے کی آوازیں بھی آئیں، اور جارڈن کے کراہنے اور ماما جارڈن کے چلانے کی بھی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں یہ ہوا تھا، اور اتنی چیخو پکار پر بھی روشنیاں روشن نہ کی گئیں، اور جب روشنیاں روشن ہوئیں تو کیک کے پاس نہ مردہ دلہا تھا اور نہ ہی دلہن، اور اس کا پاگل خانے سے بھاگا وہ بوائے فرینڈ، اور نہ ہی اس پاگل کا پاگل سا ڈاکٹر، بلکہ وہ سبھی غائب تھے۔ اور وہ سب کہاں تھے؟ ہال میں نظریں گردش کر رہی تھی۔ ہال میں آرکیسٹرا نے دھن چھیڑی، اور اونچی چھت تلے بنے وسیع گول دائرے نما اندھیرے ڈانس فلور پر سپاٹ لائٹ روشن ہوئی، اور روشنی چلتی چلتی ایک جگہ پر آ کر رک گئی، اور وہ تھے دلہا اور دلہن۔ جارڈن نے ہاتھ اوپر اٹھایا جسے دلہن شارلٹ نے تھام لیا، اور پھر وہ گول گول گھومنے لگے، یعنی کہ یہ ایک اور پرینک تھا جو کہ
जॉर्डन के घर वालों के साथ किया जा रहा था और उनके प्रैंक के सामने तो ये प्रैंक काफी अच्छा खासा बड़ा था और वो जो अंगूठी वाला उन्होंने प्रैंक किया था वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं रहा था। और इसके बाद दूसरी स्पॉटलाइट चलती 2 और लोगों पर आकर रुक गई और वो था पागल कॉरल और डॉक्टर आलियान। उन्होंने सर को झुकाकर दाद लेनी चाही और दुल्हा और दुल्हन की नकलें उतारते गोल गोल घूमने लगे। रुके हुए सांस तनफ्फुर से बहाल हो गए और उन्हें गुमान तक न हुआ था कि ये क्या हुआ है। दुल्हन वालों और दूल्हा के सिर्फ मर्दों ने खड़े होकर तालियां बजा बजा कर हॉल सर पर उठा लिया और कॉरल और आलियान के वेडिंग प्रैंक ने तो मैदान ही मार लिया था और कुछ को तो वाकई मार ही डाला था। अब अमराह भी खड़े होकर तालियां बजा रही थी और आज उसे वाकई कॉरल अच्छा लगा था और वेरा ने उसके कान में सब बता दिया था। सिर्फ चंद घंटों में ये सब प्लान किया गया था। शार्लेट और जॉर्डन भी उनके साथ ही मिले हुए थे और वो भी इस प्लान का हिस्सा थे। कॉरल और आलियान का गेटअप ऐसा था कि अमराह ने उन्हें बहुत देर में पहचाना था और उनकी परफॉर्मेंस तो वाकई लाजवाब थी और पागलों से बढ़कर कॉरल पागल ही तो लग रहा था। तो इसीलिए हर 4 में से तीसरे को कॉरल होना चाहिए और हर 3 में से दूसरे को और हर 2 में से पहले को थोड़ा थोड़ा तो कॉरल जरूर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये चीज बहुत जरूरी होती है। और आज पहली बार कॉरल अमराह को अच्छा लगा था और इसी के साथ ये सीन होता है खत्म और आज की एपिसोड को भी करते हैं इसी कमेंट पे खत्म कि आखिरकार कॉरल अमराह को अच्छा लग गया था। उसकी शरारतें, उसकी बातें, चाहे उसने उसकी जिंदगी को कितना ही अजीरन क्यों नहीं कर रखा था, लेकिन आज कॉरल उसे अच्छा लग गया था। क्योंकि मुझे लगता है कि इसीलिए वो उसे आज अच्छा लगा क्योंकि जो जॉर्डन की फैमिली थी जो कि गरूर, तकब्बुर और वो जो एक नीलामी वाली उन्होंने परफॉर्मेंस दे रखी थी और वो जो अंगूठी वाला प्रैंक किया था उसके जवाब में उन्हें मुंह तोड़ जवाब तो मिलना ही चाहिए था। और कॉरल ने जैसी परफॉर्मेंस वहां पे दी थी, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस, और किसी को शुबा तक नहीं हुआ था कि ये कॉरल है और उनके चेहरों से तो हवाइयां ही उड़ा दी थी और उन्हें चीखे मारने पर और इन शॉर्ट कहा जाए तो उन्हें मार ही डाला था। तो ऐसी परफॉर्मेंस पे और ऐसा बदला लेने पर कॉरल को कैसे न सराहती अमराह। इसे कमेंट पे खत्म करते हैं आज की वीडियो को। कैसी लगी आज की एपिसोड आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई फेवरेट लाइन, कोई फेवरेट डायलॉग भी हो जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।